الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. گزشتہ درس میں اسی آیت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا کہ آج دنیا کے اندر جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نبی کی نافرمانی کرتا ہے، جس درجے کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ معافی بھی فرما دیتے ہیں، کبھی اللہ پکڑ بھی لیتے ہیں، کبھی اللہ سزا بھی دیتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کریں گے. جو اللہ رسول کو ناراض کر کے جاتے ہیں، نافرمانی کر کے جاتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کے لیے رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی. کل بھی اس قیامت کے بارے میں کچھ بات ہوئی تھی. فرمایا قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ بلائیں گے نا، او مجھے حساب دو. حدیث پاک میں آتا ہے جب ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، آپ مجھے حساب دے، کیسے زندگی گزار کے آیا. اب اس کے اوپر اتنا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے گا، خوف طاری ہو جائے گا. حدیث میں الفاظ ہیں کأنہ بازجن، کہ بہت بڑا انسان ہوگا، ڈر اور خوف کی وجہ سے اتنا سکڑ جائے گا کہ بکری کے بچے کی طرح ہو جائے گا. اب اندازہ لگاؤ وہ قیامت کے دن کا خوف ڈر کتنا بڑا ہے. اور ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں ہے. اگر ڈر ہو پھر گناہ کی جرات کیسے ہوتی ہے؟ ڈر ہے پھر اللہ رسول کی نافرمانی کی جرات کیسے ہوتی ہے؟ اور فرمایا قیامت والے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے اوپر جانوروں کو اٹھا کے پھر رہے ہوں گے. مثال طور کسی کے اوپر گھوڑا ہوگا، کسی کے اوپر اونٹ ہوگا، کسی کے اوپر کوئی جانور، کسی کے اوپر کوئی جانور. دنیا کے اندر جس جانور کی چوری کی، قیامت کے دن اس کا وزن اس کو اٹھانا پڑے گا. جو مال چوری کیا اس کا بوجھ اس کو اٹھانا پڑے گا، اور اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی. اور کئی دفعہ یہ حدیث میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا میرے صحابہ من المفلس، مفلس کون ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، پینے کے لیے رہنے کے لیے مکان نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، غریب ہو، اس کو مفلس کہتے ہیں.
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مفلس نہیں، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے، اللہ اکبر، جو دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا، نیک اعمال بھی کرتا ہوگا، لیکن قیامت کے دن جب میدان محشر لگے گا تو اس وقت لوگ کہیں گے اللہ تو نے کہا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے، زیادتی کرے، کوئی دکھ ہے صبر کر لینا، قیامت والے دن میں بدلہ لے کر دوں گا۔ اللہ تیرا جو فلاں بندہ کھڑا ہے نا، اس نے مجھے ستایا تھا، دکھایا تھا، میرے اوپر ظلم کیا تھا، میرا مال کھایا تھا، جو بھی عذر ہوگا کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں، یہ جو بندہ کھڑا ہے نا جس نے لوگوں کو ستایا تھا یا ظلم کیا تھا، قد ضرب ھذا، کسی کو مارا تھا، قد شتم ھذا، گالیاں نکالی تھی، اور کسی کا مال ناجائز کھایا تھا، ان کے نیکیاں لے لے کر ان کو دے دو جن کے اوپر ظلم کیا تھا۔ اب جو نیک تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، نیک اعمال بھی کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، اب اس کی نیکیاں اس کو مل رہی ہے جس کا دل بھی دکھایا تھا، اس کی نیکیاں اس کو مل رہی ہے جس کو ناجائز تھپڑ بھی مارا تھا، ناجائز، اس کی نیکیاں اس کو مل رہی ہے جس کا حق بھی مارا تھا، اس کی نیکیاں اس کو مل رہی ہے جس کو گالیاں بھی دی تھی، اس کی نیکیاں اس کو مل رہی ہے جن کی جائیداد غصب کر لی تھی۔ اب نیکیاں اس کی ختم ہو جائے گی، حق والے ابھی باقی ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے اللہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، حق والے ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو حق والے باقی ہیں ان کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال، اب گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اب گناہ کرنے والے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور نیک اعمال کرنے والے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ رحمت دو عالم، محبوب دو عالم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس آدمی ہے۔ تو یقینی یہ مفلس ہے، یہ غریب ہے۔ آج تو ہم ان کو غریب کہتے ہیں نا جن کے پاس کچھ نہ ہو، وہ غریب نہیں۔ اگر اس کے پاس نیکیاں موجود ہیں، اللہ راضی ہے، نبی راضی ہے، غربت کوئی پرواہ نہیں، آخرت تو اچھی ہے نا، آخرت میں تو شرمندگی نہیں ہوگی نا، یہاں سب کچھ ہو اور پھر نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، نیک اعمال بھی کرتا ہو، حج بھی کیا ہو، اور قیامت والے دن ساری نیکیاں اس سے لے لی جائیں اور اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ تو ہم بھی کبھی سوچ لیا کریں کسی کو میں نے ناجائز تھپڑ تو نہیں مارا کہ قیامت والے دن اس کے بدلے مجھے نیکیاں دینی پڑ جائیں، میں نے کسی کو ناجائز گالیاں تو نہیں دی کہ اس کے بدلے قیامت والے دن مجھے نیکیاں نہ دینی پڑ جائیں، میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا کہ قیامت کے دن اس کے بدلے مجھے نیکیاں نہ دینی پڑ جائیں، کیا کسی کا حق میرے پاس بچہ ہوا تو نہیں ہے میں اس کو واپس کروں، ورنہ اسے حال میں ماری گیا تو پھر قیامت والے دن نیکیاں دینی پڑیں گی۔ لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، ہمیں یہ دنیا میٹھی لگتی ہے اور ایسا مٹھاس ہے، ہمیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے۔
میں اکثر کہتا رہتا ہوں لعنت ہے ایسی دنیا پہ، لعنت ہے ایسی دنیا پہ، لعنت ہے ایسی دنیا پہ، لوگوں کا حق بٹور کے، لوگوں کی جائیداد ہڑپ کر کے، لوگوں کے زمینوں پہ قبضے کر کے، لوگوں کا مال بٹور کے، یتیموں کا مال کھا کے یہاں تو بڑا امیر ترین بن گیا، اور قیامت والے دن سارے نیکیاں کو تباہ کر کے جہنم کا بالن اور ایندھن بن گیا۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ پھر جس اولاد کی محبت میں حلال حرام کو ملا دیا، جس اولاد کی محبت میں جائز ناجائز کا خیال ہی نہ کیا، جس اولاد کی محبت میں اپنے پرے کا فرق بھی نہ کیا، جب میں مر جاؤں گا یہ اولاد مجھے کام نہیں آئے گی۔ اولاد چھڑائے گی، ابا جی تو نے ہمارے لیے بہت حرام کمایا تھا، جمع کیا تھا، آج ہم تیرے کام آئیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ تو وہ قیامت کے دن آنے والا ہے، ذرے ذرے کا حساب ہونے والا ہے۔ قرآن نے تو کھول کھول کر ہمیں بتا دیا ہے، اب ہماری مرضی ہم اس پہ عمل کریں یا نہ کریں۔ جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، سورۃ ہود میں اس کا ذکر ہے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری بات مانو، میں وقت کا نبی ہوں، اللہ کو راضی کرو، میری بات مانو، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ قوم نے نہ مانا۔ اب شعیب علیہ السلام مثال دینے لگے، مثال سے قوم کو سمجھایا کہ تمہاری جو بدبختی ہے نا، تمہیں ہر ایسا نہ ابھار دے، مثل ما اصاب قوم نوح، جو تمہاری بدبختی ہے نا، جس بدبختی پہ تم اڑے ہوئے ہو، ڈٹے ہوئے ہو، ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے اوپر بھی ایسے عذاب آئے جیسے قوم نوح پر عذاب آیا۔ جب نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی، جب انہوں نے نہ مانا، اللہ نے آسمان سے بھی پانی برسایا، نیچے زمین سے بھی پانی نکالا، اور اس پانی کے اندر نافرمان قوم کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا قوم نوح نے نہ مانا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو کہ مجھے خطرہ ہے تمہارے اوپر بھی وہ عذاب نہ آ جائے۔ پھر دوسری مثال دی، او قوم ہود، اے میری قوم اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ وہ نہ ہو جو قوم ہود کے ساتھ ہوا ہے۔ ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، وہ بڑی طاقتور تھی، اور اتنی طاقتور کھڑے کھڑے درختوں کو ہاتھوں سے اکھیڑ دیتے تھے، اور ان کو اپنی طاقت پہ ناز تھا۔ جب انہوں نے اللہ کی نہ مانی، وقت کے نبی کی نہ مانی، تو پھر اللہ کا عذاب آیا، ہوا والا عذاب، طوفان، ایسی اندھیری چلی، ان بڑے بڑے طاقتوروں کو اڑا دیا۔ اب اندازہ لگو، اتنے لمبے لمبے قد، اتنی طاقت والے جو درخت کو بھی اکھیڑ دیتے ہیں، اور ایسی تیز اندھیری چلی، وہ آپس میں ٹکرا رہے تھے، ایک دوسرے کی کھوپڑیں ایک دوسرے میں بج رہی تھی، اور ان کو کیما کیما بنا دیا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میری نہیں مانو گے، میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر بھی وہ عذاب نہ آ جائے۔ اب نبی مثال دے دے کر سمجھا رہا ہے۔ پھر تیسری مثال دی، او قوم صالح، اے میری قوم اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہارے اوپر وہ عذاب نہ آ جائے
جو عذاب صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، قوم سمود۔ اور یہ ایسی قوم تھی، یہ پہاڑوں کو تراش تراش کر پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ جب وقت کے نبی کی بات نہ مانی، اللہ کو نہ مانا، اب اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام دو پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کے زوردار چیخ لگئی، اس چیخ سے ان سب کے کلیجے پھٹ گئے، سارے وہی اندھے منہ گر گئے اور برباد ہو گئے۔ اور چوتھی مثال شعیب علیہ السلام نے دی، وما قوم لوط منکم ببعید، میری قوم لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آپ سے دور نہیں ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر کیسے اللہ نے عذاب دیا۔ اور یہ لوط علیہ السلام کی وہ بدبخت قوم تھی جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کے اپنے نوجوان بچوں پہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے نوجوان فرشتوں کو بھیجا نوجوان کی شکل میں۔ اب جب وہ آئے تو یہ انہوں نے سمجھا کہ نوجوان آ گئے ہیں، اب سارے دوڑ کر آئے کہ لوط یہ ہمیں دے، ہم ان سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا حیا کرو، میرے مہمان ہیں، ان کو کچھ نہ کہو، میری بیٹیاں آپ کے لیے تیار ہیں، میری بیٹیوں سے نکاح کر کے اپنی ضرورت پوری کرو، اللہ کے مہمان ہیں، مجھے شرمندہ نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہم تو انہی کو لیں گے۔ اب لوط علیہ السلام پریشان، اب لوط علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ انسان ہیں، وہ انسانی شکل میں آئے تھے نوجوان۔ جب فرشتوں نے دیکھا نا اللہ کا نبی پریشان ہو گیا اور قوم باز نہیں آ رہی، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو پھر ان فرشتوں نے اس بستی کو اٹھایا، نیچے سے اوپر لے گئے۔ بات نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ بستی اتنی اوپر آسمانوں قریب لے گیا کہ آسمان والے فرشتوں نے مرغوں کی، کتوں کی آوازیں سنی۔ پھر اوپر جا کر فرشتوں نے اس بستی کو الٹا نیچے پھینک دیا، تو اوپر والا حصہ نیچے آ گیا، نیچے والا حصہ اوپر آ گیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ نے کیسے ان کو برباد کیا جب انہوں نے بات نہ مانی۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن سب کچھ دیکھا کہ فلاں قوم کے ساتھ یہ ہوا، فلاں قوم کے ساتھ یہ ہوا، فلاں قوم کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھی نہ مانا، تو آخر قوم شعیب کے اوپر بھی عذاب آ گیا۔ نبی مثال دے دے کے سمجھاتے رہے، عقل میں بات نہ آئی، آخر شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، اور 3 طرح کا عذاب ہے۔ ذلہ، پہلا بادل کا عذاب آیا کہ اس کے اوپر بادل چھا گئے، بڑے کئی میل ان کے اوپر بادل چھا گئے، اور گرمی، اور ہوا چلی، پھر انگارے برسے، اور اتنے انگارے برسے کہ جو زمین ہے یہ طرف گرم ہو گئی۔ اوپر انگارے برس رہے ہیں، اوپر بھی آگ ہے، نیچے زمین گرم ہونے کی وجہ سے زمین بھی آگ بن گئی، اور زمین نے ساری قوم کو بھون کے وہی پھینک دیا، بھون گئے سارے۔ جب اللہ کی نہیں مانیں گے، وقت کے نبی کی بات نہیں مانیں گے، اللہ ڈھیل بھی دیتا ہے، پہلی قوموں کی مثالیں بھی دیتا ہے۔ جو مان گیا تو کامیاب ہو گیا، جو نہ مانا تو اپنے آپ کو خود برباد کر گیا۔ اب جو ہمارا قرآن پاک ہے یہ ہمیں سمجھا رہا ہے، یہ ہمارا قرآن ہمیں درس دے رہا ہے کہ دیکھو تم فرما بردار بن جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، نبی کو راضی کر لو، اللہ رسول کی مان لو۔ قرآن میں دیکھو
کہ فلاں قوم کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، فلاں قوم کے ساتھ کیا کیا، فلاں کے ساتھ کیا کیا، اگر تم بھی نہیں مانو گے پھر اللہ تمہارے ساتھ بھی کرنے پہ قادر ہے۔ اگر ہم مان لیں گے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے گا، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ نہیں مانیں گے پھر ہماری بدبختی ہے، ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم قرآن کے اوپر عمل نہ کریں، ہم قرآن کی خبروں کو نہ مانیں۔ آج ٹی وی کی خبروں پہ تو یقین ہے، وہ کہہ دے بارش آئے گی، ہم کہتے ہیں پکی بات ہے بارش آئے گی۔ قرآن کی خبر پہ یقین نہیں ہے، قرآن نے کہا نہیں مانو گے تو برباد ہو جاؤ گے، یہ نہیں مانتے۔ مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ نہیں مانتے۔ ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کی قسم نہ قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ آمنہ کے لال کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ قرآن بھی سچا، ہمارے محبوب کا فرمان بھی سچا۔ جو قرآن کی مانیں گے، ہمارے محبوب کے فرمان کی مانیں گے، اس جہان میں بھی وہ خوش خوش جائے گا اور مرنے کے بعد بھی وہ خوش خوش رہے گا۔ تو میرے دوستو، بھائی بزرگوں، ہر ایک نے اس پل سے گزرنا ہے، دنیا کو چھوڑ کے آخرت کے سفر کرنا ہے۔ تو آج تک جو ہم سے کمیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، خطائیں ہوئی، غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے، میں بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی سچے دل سے توبہ کریں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آج جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، اس دن کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور آج کے بعد میرے بھائیوں ایسی زندگی گزارے، ایسی زندگی گزارے کہ عرش والا بھی راضی ہو، مدینے والا بھی راضی ہو، گناہ نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، مارا ہوا ہے تو ہاتھ باندھ کے ان کو حق دے دے۔ لے جو میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوں، میرے سے آج کیا غلطی ہوئی، مجھے سمجھ نہ آئی، آج میں ہاتھ باندھ کے تیرے پاس ہے، مجھے معاف بھی کر، اپنا حق بھی یہ لے لے۔ اللہ کی قسم اس کی شان گھٹے گی نہیں، اس کی شان بڑھ جائے گی۔ کسی کا دل دکھا ہے تو آپ ہاری مان لو، کوئی بات نہیں یار، میں کسی کے ڈر کی وجہ سے یہ معافی نہیں مانگ رہا، میں اللہ کا حکم سمجھ کے مانگ رہا ہوں۔ اور ہمیشہ وہ درخت جھکا ہوا ہوتا ہے جو درخت پھلدار ہوتا ہے، جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو جھکا دے گا لوگوں کی نظروں میں اپنی عزت بنا لے گا، وہی عزت والا ہوگا۔ اور جس درخت کے اوپر پھل نہیں ہوتا وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج سے ہم سچی توبہ بھی کریں، ایک دوسرے کو معاف بھی کریں، اور مرنے سے پہلے اپنے سارے معاملات درست کر لیں کہ مرنے کے بعد کوئی میرا غلط معاملہ یا کوئی میں ایسا کام کر کے جو کہ وہ کام میری نجات سے مجھے محروم کر دے اور جہنم میں جانے کا میرے لیے ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے سارے ساتھی کوشش کریں اور اللہ سے معافی بھی مانگیں۔ بار بار انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، فوراً معافی مانگ لیا کریں، فوراً اللہ سے معافی مانگ لیا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا